احزاب حزب کی جمع ہے۔ ویسے تو حزب ہا زا اور با یہ بھی ایک جماعت اور جمع کے معنی میں آتا ہے، اور حزب کی جمع احزاب ہوتی ہے۔ حزب ایک ایسی جماعت کو بولا جاتا ہے جس کی سوچ، جس کا نظریہ ایک ہو، یعنی ایک مقصد کو لے کے چلنے والے چند لوگ جو ہیں وہ حزب کہلاتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات جیسے ہم جسے سپارہ کہتے ہیں، جسے آدھا سپارہ بولا جاتا ہے، جسے ہم سپارے کا ربع بولتے ہیں، ایسے عربی میں بھی اسے حزب بولا جاتا ہے، تاکہ وہ ایک ایسا مجموعہ ہے جو ایک طرح کی آیات پہ جمع ہوتا ہے۔ تو حزب کا معنی ہے ایک ایسی جماعت جس کا نظریہ، جس کی سوچ ایک ہو۔ اب جب اس کو جمع کر دیا جاتا ہے احزاب، تو اس کا معنی ہے کہ جماعتوں کا مجموعہ، یعنی ایسی جماعتیں جو مختلف نظریات کی ہیں، اور ان جماعتوں کا ایک گروپ ہو جائے جس کی ایک گروپ کے اندر الگ سب گروپ موجود ہوں، اسے احزاب بولا جاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مدینہ میں آنے کے بعد کچھ احکامات تفصیل سے آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو لازم کیا، اور پہلا معرکہ، ایک پہلا غزوہ جو بڑا غزوہ ہے، وہ غزوہ بدر واقع ہوا۔ مشرکین قریش کو بہت بڑی شکست کو ملی، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی سے نوازا۔ اس سے اگلے سال 3 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدلہ لینے کے لیے بظاہر مشرکین آئے، اور احد کی جگہ پہ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، بہت بڑا معرکہ ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بظاہر فتح دی، یعنی بظاہر تھوڑی سی آزمائش آئی تھی۔ اس غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ بھی شہید ہوئے، لیکن اس کے باوجود مشرکین کو کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ادھر مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ تو یہ جو 3 قبیلے آباد تھے مدینہ منورہ میں یہود کے، تینوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صلح کا معاہدہ کیا تھا مدینہ آنے کے بعد، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے بعد بنو نذیر قبیلے نے بہت ساری سازشیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا تھا، اور یہ قبیلہ جا کے خیبر میں آباد ہو گیا تھا۔ وہاں آباد ہونے کے بعد بنو قینقاع کو بھی اسی طرح ہوا، جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ دونوں قبیلے مدینہ سے جا چکے تھے۔ سن 5 ہجری کے قریب بنو نذیر کے لوگوں نے خود اپنا بدلہ لینے کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے جا کے مشرکین سے ساز باز کی، مشرکین مکہ کو جمع کیا، اور اسی طرح عرب کے باقی قبائل کو بھی جمع کیا۔ اب عرب جو ہے وہ اس بات پہ عادی نہیں تھے کہ ان کے اوپر کوئی ایک بندہ آ کے غیر قوم میں سے کوئی حکمرانی کرے، اس لیے ہر قبیلہ اپنے اپنے قبیلے کے سردار کے انڈر میں آیا۔ مکہ سے جو قریش تھے وہ ابو سفیان کے انڈر میں آئے، اسی طرح ابو غطفان کے قبائل بھی آئے، اسی طرح نجد سے قبائل بھی آئے۔ الغرض پورا عرب جو ہے، پورا عرب مشرکین کو انہوں یہودیوں نے اکٹھا کر کے مدینہ پہ حملہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ اس طرح کر کے سارا کا سارا عرب جو ہے وہ مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ مدینہ ایک شہر کا نام ہے، اور یہ شہر جس علاقے میں پایا جاتا ہے اسے یثرب کہا جاتا تھا۔ تو اس مدینہ کے یثرب کے اندر یہ سارے آباد تو تھے، لیکن اس مدینہ شہر کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد یثرب سے مدینہ میں کنورٹ کر دیا گیا تھا۔ اسے مدینۃ الرسول کہا جاتا تھا، جو بعد میں مدینہ منورہ کے نام سے آج تک معروف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ اس طرح کر کے حملاور ہو رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی اور رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عقل مند، کوئی دانا دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے، اور نہ کوئی ہوگا۔ لیکن دنیاوی مصالح کے اندر، دنیاوی باتوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی رائے دی جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحیح سمجھتے تو قبول فرما لیتے۔ دینی معاملات میں اقتداء اور مرجع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن جو دنیاوی مصلحت کی باتیں ہیں، اگر اس میں کسی اور نے بھی کوئی رائے دی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا۔
اس موقع پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ہم مدینہ ایک ایسی حالت میں تھا کہ اس کے دو سائڈوں پہ جو ہے بہت ہی پتھریلے پتھر کے میدان تھے اور اسی طرح پہاڑ تھے، اور ایک سائڈ پہ جو ہے وہ بنو قریظہ قبیلہ یہودیوں کا آباد تھا جو مدینہ سے 3 میل کے مسافت پہ تھا، لیکن اس سائڈ پہ بھی گھنے جنگلات تھے، کھجوروں کے بڑے جنگلات تھے، کسی بھی جگہ سے یک بار حملہ ہونا مسلمانوں پہ ممکن نہیں تھا، سوائے اس کے کہ شمال مغرب والی سائڈ پہ کہ اس اوپر والی سائڈ سے حملہ کیا جا سکتا تھا مسلمانوں پہ۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فارس سے آئے تھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہاں اگر کسی علاقے کا بچاؤ کرنا ہوتا ہے بڑے دشمن سے تو شہر کے ارد گرد ایک خندق کھود دی جاتی ہے کہ جس کو دشمن یک دم آسانی سے پار نہیں کر سکتا ہے، مشکل ہوتی ہے، تو جو 1-2 لوگ پار کرتے جائیں گے ان کو مارتے جائیں گے، اکٹھے تو پار ہو نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت مدینہ میں 3000 کے قریب صحابہ تھے، اور یہ کافروں کا لشکر آنے والا تقریباً 10,000 کا لشکر تھا کافروں کا غزوہ احزاب میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو مانتے ہوئے صحابہ کے ساتھ اس خندق کو کھودا جو ایک مدینہ کے شمال والی سائڈ سے پوری جو ہے وہ خندق کھودی گئی، جس میں پورا ایک شاہ سوار جو ہے وہ دوڑ سکتا تھا، اس کو چوڑا بنایا گیا تاکہ اس سے چھلانگ لگا کے کوئی نہ آ سکے، اور اس کو گہرا تھوڑا سا کیا گیا ہے تاکہ کوئی اترنے کوئی آگے بڑھے یہ اتنا آسان کام نہ ہو۔ تو اس خندق کو کھودا گیا، اور جب یہ 10,000 کا لشکر مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچا تو اس خندق کی تیاری ان کے ذہنوں میں نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا مدینہ کے ارد گرد، کیونکہ پہاڑوں والی سائڈ سے حملہ کرنا ممکن نہیں تھا، باغ والی سائڈ سے حملہ کرنا ممکن نہیں تھا، ایک بندہ آگے جاتا تو قتل ہوتا جاتا۔ اب اس طرح کر کے یہی ایک سائڈ تھی اور اس سائڈ پہ خندق کھود دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اس موقع پہ بہت جھنجھوڑا گیا۔ یہ وہ ٹائم تھا جس وقت صحیح پتہ چلا کہ کون کون ہیں جو مسلمانوں میں منافق ہیں۔ 70 کے قریب ایسے لوگ تھے جن کی نشاندہی ہوئی، ان کے اوپر نفاق کا جو ہے وہ لگا کہ یہ منافق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ایمان اس میں بڑھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کھودی جا رہی تھی تو پتھر کو توڑ رہے تھے تو روم اور فارس کے فتح ہونے کی خوشخبری دے رہے تھے، اور صحابہ کرام اس پہ یقین کر رہے تھے۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے اس کو ادھر سے اندر سے پھر یہ ہوا کہ بنو قریظہ نے وہ جو حفاظت کا اور معاہدہ تھا آپس میں وہ توڑ دیا، اور اندر سے مسلمانوں پہ پیچھے سے حملہ کرنے کی تیاری کر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ باہر سے جو ہیں وہ 10,000 کا لشکر ہے، اور ادھر سے بنو قریظہ اندر سے جو ہے بغاوت کر گئے ہیں۔ اس موقع پہ چونکہ ہر ایک قبیلہ کا الگ الگ مقصد تھا، الگ الگ ایک سردار تھا، اور الگ الگ ہو کے یہ آئے تھے، اس لیے 10,000 کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں کسی ایک شخص کی کمانڈ میں نہیں تھے۔ اس طرح کر کے ان کے اندر ایک شخص مسلمان ہو کے آ کے پھوٹ ڈال دیتا ہے بنو قریظہ اور ان لوگوں کے درمیان، جہاں پہ اعتماد خراب ہو جاتا ہے، اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ تیز ہوائیں بھیجتا ہے۔ تیز ہوائیں، سردی کا جو ہے وہ موسم تھا، ادھر خندق کی ایک سائڈ پہ مشرکین جو ہے ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے جانوروں کی رسیاں ٹوٹ گئیں اور وہ جو ہے وہ بکھر گئے، اور دوسری سائڈ پہ صحابہ کرام اللہ کے حکم سے محفوظ رہے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس انداز سے فتح دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد کبھی کفار آ کے مسلمانوں پہ حملہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس جنگ میں پورا عرب جو ہے وہ جمع ہو کے آ گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غزوے سے فارغ ہوئے، غزوہ احزاب سے، یعنی اس خندق میں، اور یہ جو باہر سے لشکر آئے ہوئے تھے تو بنو قریظہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور پھر بنو قریظہ کو اس طرح کر کے ان کے بارے میں بھی آگے اس صورت میں اشارے آ جائیں گے کہ ان کی بغاوت کا انہیں جو ہے وہاں پہ سزا دی گئی۔ تو اس صورت کے شروع کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف بہت کچھ اشارہ کیا ہے، لہٰذا جاننا ضروری تھا کہ واقعہ کیا ہے۔